BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. عوامی نیشنل پارٹی پر انتخابی مہم کے دوران طالبان کے حملوں میں تیزی. پارٹی رہنما جلسوں سے ٹیلی فون پر خطاب کریں گے. برطانیہ کی بااثر اور متنازع سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں. اور امریکی شہر بوسٹن میں 2 روز قبل ہونے والے دھماکوں کی تحقیقات جاری ہیں. اطلاعات ہیں کہ پولیس مجرموں کے قریب پہنچ گئی ہیں. گزشتہ کئی برس سے نجی نیوز چینلز کی ریٹنگز گر رہی ہیں. نیوز چینلز اور اینکرز ریٹنگز کے نظام کو قابل اعتماد نہیں سمجھتے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو بڑھانے کے لیے خبروں اور ٹاک شوز میں سنسنی اور مسالہ بھی ڈالتے ہیں. امید کی جا رہی ہے کہ انتخابات ان پروگرامز کی گرتی ہوئی ریٹنگز کو سنبھالا دیں گے. سوال یہ ہے کہ اگر ایسا ہے بھی تو انتخابات کے بعد ان کی ریٹنگز کا مستقبل کیا ہوگا. عنبر شمسی کی رپورٹ. یہ مناظر تقریباً ہر گھر میں عام ہیں. ٹی وی ایک اور ہر روز ریموٹ پر جنگ. آخری سین ہے. تاہم نیوز چینلز کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اس جنگ میں سیاسی ٹاک شوز شکست کھا رہے ہیں. Most talk shows end up in being big fights and shouting matches between different political representatives. تو ایونچولی ان ٹاک شوز میں کچھ دیکھنے کو نہیں ہوتا سوائے چیخم دھاڑ کے. آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں لوگ. اور اس سے زیادہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. جب سیاسی ٹاک شوز شروع ہوئے تو بڑے انوکھے لگے. پاکستان میں پہلی بار سیاستدانوں سے عوام کے سامنے مکالمہ کیا جا رہا تھا. اب مبصرین کہتے ہیں کہ یہ تجزیے سے زیادہ تفریح بن چکے ہیں. تنقید کے باوجود اینکر جاوید چودھری اپنے ٹاک شو کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ پرائم ٹائم یعنی رات 8 سے 10 بجے کے درمیان نشر ہونے والے پروگراموں نے چینل کی آمدنی کا بیڑا اٹھا رکھا ہے. ناظرین کی توجہ مبذول کرنے کے لیے ان کا فارمولا تیار ہے. بعض اوقات میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہلا گلا بھی ہونا چاہیے پروگرام میں، تو میں تھوڑا سا اپنے گیسٹوں کو فری سٹائل میں چھوڑ دیتا ہوں کہ جو دل کرتا ہے کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ کنٹینیوسلی 4 کے 4 پروگرام جو ہے اس میں دنگا فساد ہوتا رہے اور فساد ہو رہا اور لوگ ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہیں. پاکستان میں اندازاً 85 نجی چینلز ہیں. چینلز کی بھرمار کی بنیادی وجہ اشتہارات کی آمدن ہے اور اس صنعت کی سالانہ مالیت 35 ارب روپے ہے. کس چینل کو اور کس پروگرام کو کتنا حصہ ملتا ہے اس کا تعین ریٹنگز پر ہوتا ہے. جسے ہم پیپل میٹر کہتے ہیں، یہ کنیکٹڈ ہے ٹی وی کے ساتھ، ٹی وی کے ٹیونر کے ساتھ، جہاں سے یہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد پک اپ کرتی ہے کہ کون سا چینل دیکھا جا رہا ہے. ابھی جیسا کہ یہ جو میٹر ہے جس ٹی وی پہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس پہ ایکسپریس نیوز ٹیونڈ ہے. اب اگر ہم اس کو چینل کو چینج کریں، لیٹ سے ہم چلے گئے جیو نیوز پہ، تو آپ دیکھیں گے کہ ود ان اے سیکنڈ یہاں پر جو فریکوینسی ہے اور جو چینل ہے وہ چینج ہو کے جیو نیوز ہو گیا ایکسپریس نیوز سے. میڈیا لاجک کمپنی کے سربراہ سلمان دانش نے ٹی وی ریٹنگز کا طریقہ کار سمجھاتے وقت بتایا کہ آبادی کے نمائندہ نمونہ لے کر 9 شہروں میں قریباً 700 گھرانوں میں یہ آلہ لگایا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں سے نیوز چینلز کی ریٹنگز گر رہی ہیں. ٹریڈیشنلی نیوز چینلز کی ویورشپ زیادہ رہی، اب انٹرٹینمنٹ چینلز زیادہ آئے ہیں تو انہوں نے ایک شیئر لیا ہے نیوز چینل سے. لیکن اب الیکشن سیزن آ رہا ہے تو پھر ایک دفعہ نیوز چینلز ان دا شارٹ ٹرم ان کی ویورشپ بڑھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نیوز چینل کا اسٹوڈیو ایک طرح سے اس کا شو روم بھی ہے. یہاں سے مال اتنا ہی بکے گا جب سیزن ہوگا. پاکستان کے تمام چینلز نے جب سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے اس کے بعد اپنے ریٹس میں 20% اضافہ کر لیا. تو جب انہوں نے اپنے ریٹس میں اب اشتہارات کے ریٹس میں 20% اضافہ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ ویلیوز کیا ہیں اور ہمیں کس طرح اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنا چاہیے. اور ان انتخابات میں پہلی بار نشریاتی اداروں کی تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے اشتہارات مفت میں نہیں چلائیں گے. تاہم انتخابات کی گرما گرمی جب ٹھنڈی پڑ جائے گی تو ریٹنگز بڑھانے کے لیے چینلز کو شاید کچھ اور کرنا پڑے. عنبر شمسی، BBC نیوز، اسلام آباد. میڈیا کا کردار آنے والے الیکشنز میں کافی اہم ہے. اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اخبار ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ میڈیا ریالٹی یا زمینی حقائق کی عکاسی کرتا ہے. ٹاک شوز کس حد تک ایسا کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، جو پاکستان میں جس طرح سے ٹیلی ویژن ایوالو ہوا ہے اس میں خبریں بھی ہیں
اور یہ بحث و مباحثے کے پروگرام بھی ہیں اور جنہیں آپ ٹاک شو کہہ رہی ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور اب تک جو اندازہ ہوا ہے کہ یہ خاصے مقبول ہیں اور ان کی مقبولیت میں اس طرح سے کمی نہیں آئی ہے. اور اگر ٹیلی ویژن چلانے والے جو ان کے ایڈیٹر صاحبان ہیں، جو ان کے مالکان ہیں، ان سے اگر آپ بات کریں تو وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاک شو جو ہیں خاصے لوگوں میں مقبول ہیں، دیکھے جاتے ہیں، لہٰذا ان کا جاری رہنا ضروری ہے. کیا ان کی مقبولیت ایک وجہ ہے جو نیوز آرگنائزیشنز ہیں جن کی آپ نے بات کی کہ وہ نئے فارمیٹس کے بارے میں نہیں سوچ رہے کیونکہ یہ فارمیٹس اتنے پاپولر ہیں، ان کو ایک سہارا ہے کہ یہ بہت ہی مقبول ہے، تو اس لیے ان پہ کوئی دباؤ نہیں ہے نئے فارمیٹس کو ایکسپیریمنٹ کرنے کا؟ ایسی بات نہیں ہے. بہت سارے ایسے ٹیلی ویژن ہیں جنہوں نے نئے فارمیٹ بھی اپنائے ہیں اور نئے طریقوں سے کوریج بھی کرتے ہیں اور مسلسل اس میں جدت آتی چلی جا رہی ہے. لیکن یہ ٹاک شوز کو ختم کر کے نہیں، ٹاک شو سے اوپر دوسرے جو پروگرام ہیں وہ ہو رہے ہیں. ٹاک شوز کی جہاں تک بات ہے، وہ جس طرح کا فارمیٹ کا آپ نے ذکر کیا وہ اب بھی مقبول ہے، کم از کم ٹیلی ویژن چلانے والوں کی نظر میں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا فی الحال نعم البدل نہیں ہے اور لہٰذا یہ جاری رہیں گے. اب یہ الگ بحث ہو سکتی ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، اس میں جو بحث و تکرار ہوتی ہے اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور یا اس کے اندر لوگوں کو ایک نئی بات سامنے لانے کے بجائے لوگوں کو آپس میں بحث و تکرار کے اندر انوالو کر لیا جائے. تو یہ ہر ٹیلی ویژن کی اپنی ایک پالیسی ہے، اسی کے تحت وہ چل رہے ہیں. کچھ لوگ جو دیکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اچھا فارمیٹ نہیں ہے اور اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہو پاتا ہے، علاوہ اس کے کہ لوگ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر ٹی وی کی طرف سے دیکھیں، ٹیلی ویژن کمپنیز کی طرف سے دیکھیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ریٹنگز اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ سے انہیں اشتہارات زیادہ مل رہے ہیں، تو وہ کیوں نہ اس کو جاری رکھیں. آپ نے ٹاک شوز کی کوالٹی کا ذکر کیا، تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ٹاک شوز ہیں پاکستانی میڈیا میں اس وقت وہاں بحث اور تجزیہ کم اور لڑائی جھگڑا زیادہ ہوتا ہے. تو کیا جو ملک کا جو سیاسی ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں کوئی اضافہ کرتے ہیں اس طرح کے شوز؟ کچھ تو کرتے ہیں. جب کوئی بڑے سیاسی رہنما وہاں آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو لوگوں کو خاصا ان کی پالیسی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں خاصا اس سے اندازہ لگانے کا موقع بھی ملتا ہے، لوگ اپنی رائے بھی قائم کرتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کئی ایسے ٹاک شوز ہیں جس میں محض لڑائی جھگڑا اور جو تکرار ہوتی ہے اسی کے اوپر انحصار کیا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے ان کی اگر صرف ریٹنگ بڑھ جاتی ہے تو وہی کافی ہے. اب پاکستان میں صحافت جو ہے وہ اس ڈگر کے اوپر ہے کہ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کر ہمت دکھا کر اس میں زیادہ سنجیدگی، زیادہ میچیورٹی لانے کی ضرورت ہے. آج کل یہ الیکشن کا زمانہ ہے، اس میں آگے چل کے کچھ اس قسم کا سلسلہ تو جاری رہے گا جہاں الزامات ایک دوسرے پہ لگائے جائیں گے، سیاست کے میدان میں بھی لگائے جائیں گے، جلسوں میں بھی لگائے جائیں گے، وہی ہم ٹی وی کے ٹاک شوز میں بھی دیکھیں گے. لیکن یہ کہنا کہ ٹی وی کی پروگرس اس جگہ پہ رک گئی ہے، یہ میرے خیال سے غلط ہوگا. لوگ سوچ بھی رہے ہیں اور اس میں نئی باتیں، نئی جدت لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر اس میں یقینی طور کے اوپر امپروومنٹ آئے گا. ڈان کے ایڈیٹر ظفر عباس، جن سے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی، کیا ہمارے ناظرین کو ٹاک شوز پسند ہیں؟ عالیہ، پسند ہیں بھی اور نہیں بھی. جیسے کہ ہمارے فیس بک کے صفحے پر دونوں دلائل کے حق میں بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری رہی، لیکن زیادہ تر لوگ ان پروگرامز کی یکسانیت سے تنگ نظر آئے. جیسے کہ یاسر منگی نے موہنجودارو سے لکھا ہے کہ ٹاک شوز میں تلخ بحث اور اونچی آواز میں بے مقصد بات کرنا عام لوگوں کے لیے دلچسپی اور نیوز چینلز کے لیے اشتہارات کا سبب تو بن رہا ہے، لیکن اس چکر میں ہم عام لوگوں کے خیالات کی ترجمانی نہیں کر رہے. فیاض لیڈ سے لکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اپنے کسی عمل کے لیے جواب دہ نہیں ہے. مغربی ممالک میں بھی میڈیا کچھ اسی انداز میں آپریٹ کرتا ہے، لیکن وہاں پھر بھی قانون کی بالادستی کی بنیاد پر میڈیا کو تھوڑی بہت لگام ڈالی جا سکتی ہے. آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا کہ کمپیوٹرز اور اسمارٹ فونز میں تیز رفتار پروسیسر اور انٹرنیٹ کی لامحدود طاقت کی وجہ سے کس طرح وائس ریکگنیشن میں بہتری آ رہی ہے.